فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم کہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ پر استقامت حاصل نہیں ہوتی. تو آج کی اس بزم میں 4 نسخے یاد کر لیجئے توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی. توبہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ گیا ہے. پہلا نقطہ یاد کر لیجئے جس پر آج الحمدللہ وہ نوجوان جو برطانیہ میں غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، ایتھیسٹ تھے، شرابی تھے، شراب کی عادت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن استقامت نہیں ملتی تھی، آج ان 4 نسخوں پر عمل کر کے اللہ جل وعلا نے ان 9 مسلموں کو عشق مصطفیٰ کی شراب پلا دی. سبحان اللہ. آقا کے پیار کی شراب جسے مل جائے وہ اس دنیا کی شراب کا پھر نشہ نہیں کرتا. تو پہلا نسخہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نسخہ یاد رکھیے، بری صحبت سے بچنا. اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلا کام، اگر آپ بار بار توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے آپ سوچتے ہیں یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لوگ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں، کچھ مبلغ لوگ کہتے ہیں، لیکن توبہ کرتے ہیں لیکن استقامت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ماضی میں لوگ ہوتے تھے، اللہ کے پیارے ہوا کرتے تھے، اللہ کے ولی ہوتے ہوں گے، لیکن اس دور میں فحاشی اور یعنی میڈیا، پورنوگرافی، موویز یہ دیکھ کر ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے پہلا کام، اگر آپ واقعی توبہ پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا نسخہ یاد رکھیں، اسے ازبر کر لیں، زبانی یاد کر لیں. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر کسی شرابی کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، اس محفل میں آ کر آپ توبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ صحبت آپ کی رہے گی اور آپ توبہ پر قائم رہیں گے، توبہ پر استقامت حاصل کرنا ناممکن ہے. سب سے پہلا کام بری صحبت سے بچنا اور اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کرنا، یہ پہلا نسخہ. بری صحبت فقط لوگ نہیں ہے، دور حاضر میں بری صحبت ٹی وی بھی ہے، میڈیا بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے. سب سے پہلا کام آپ کو اپنے انٹرنیٹ کو یا تو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیں، ختم کر دیں کچھ عرصے کے لیے. اگر یوتھ ہمارے نوجوان کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے، یونیورسٹی کا کام ہے، دیگر ریسرچ کا کام ہوتا ہے، تو اگر ایسا کام ہے تو یاد رکھیں جب انسان کوئی مووی دیکھ رہا ہے پہلے انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہے، اس کی سٹوری دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ کوئی ایسا سین دیکھتا ہے اس کا مائنڈ ٹریگر کرتا ہے. جب مائنڈ ٹریگر کرتا ہے وہ اس کو پوز کر کے شاید کوئی اور مووی دیکھے، شاید اس سے بھی بری مووی دیکھے اور پھر وہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو ایک چیز دوسری چیز کو ٹریگر کرتی ہے، دوسری تیسری کو کرتی ہے اور یوں یہ شیطان اور نفس کے حملے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے بری صحبت فقط انسان نہیں، دور حاضر میں بری صحبت وہ انٹرنیٹ بھی ہے، یہ موویز بھی ہیں، ان سے آپ بچیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر یہ کام کریں، آپ اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو، اپنے پی سی کو یا اپنے لیپ ٹاپ کو آپ فقط اپنے لیونگ روم میں رکھیں یا اپنے کچن میں رکھیں، وہاں رکھیں جہاں آپ کی فیملی کے ممبرز آتے جاتے ہیں، ان کا آنا جانا ہو، وہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ کوئی حرام مووی پھر نہیں دیکھیں گے، بدنگاہی کا ارتکاب نہیں کریں گے. یہ ایک اس کا حل ہے. سب سے پہلی بات بری صحبت سے بچنا. دوسرا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہر روز کریں. یہ بہت اہم ہے، ہر روز اپنے نفس کے خلاف. ہماری تحریک کنز الہدیٰ کے منہج میں ایک یہ عمل ہے کہ آغاز کیا جاتا ہے ہر روز ایک کام اپنے نفس کے خلاف کریں. دیکھیے آپ گھر میں آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوراً لیٹ جائیں، آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں، آپ کا نفس چاہتا ہے کہ آپ آرام کریں. آپ کہیں ابھی میں نہیں آرام کرتا، ابھی نہیں لیٹتا، میں 1 گھنٹے کے بعد لیٹ جاؤں گا. یعنی گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مباح کاموں سے بھی بچیں. ہر روز کسی نہ کسی مباح کام سے بچتے رہیں. 6 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کم از کم ہر روز آپ 6 جائز کاموں سے بچ رہے ہوں گے. پھر شیطان کہے گا فلاں حسین لڑکی بازار میں گھوم رہی ہے، اس کی طرف نظر اٹھا، تو آپ کے دل میں آپ محسوس کریں گے کہ جو واقعات آپ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کے حوالے سے اولیاء اللہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہی کیفیات آپ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے. رفتہ رفتہ وہی کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پہلا عمل کیا ہے؟ بری صحبت سے بچنا. بری صحبت فقط انسان نہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، اور اس کا حل بھی میں نے پیش کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مباح کاموں سے بھی بچتے رہیں. نفس کی خلاف ورزی بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. تیسرا کام، اس دوران اگر گناہ ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، اگر جھوٹ بولیں، غیبت کریں، کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو ایک کام لازمی کرنا ہے. یہ پختہ ارادہ کر لیں، فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، with a complete commitment, make a firm intention from the depths of your heart that you will act upon this. Each and every one of you, from this day forth, if any sin is committed, کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی، فوراً 4 رکعتیں پڑھنی.
2 रकतें तौबा की, 2 शुक्राने कि मैं मुझसे गुनाह हो, क्योंकि हम इंसान हैं, गुनाह तो इंसान से हो सकता है, किसी वक्त भी गुनाह हो सकता है, लेकिन गुनाह के बाद हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। हमारा रिएक्शन ये है, अगर गुनाह का इर्तिकाब हो गया तो गुनाह के बाद हम तौबा में ताखीर नहीं करेंगे। अब गुनाह के इरादे से तौबा नहीं करेंगे, याद रखें, इरादा पुख्ता होगा कि हम आज के बाद अल्लाह के करम से गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन फौरन हमने 4 रकतें अदा करनी। बरतानिया में एक नौजवान था, मैंने उसे ये कहा, उसने कहा ठीक है मैं अमल करता हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ उसने इस पर अमल शुरू किया। उसने कहा पहले दिन मैंने 40 रकतें पढ़ी, पहले दिन 40 रकतें पढ़ी, यानी आगाज 40 रकतों से हुआ, यानी 10 गुनाह उसने किए, 4 रकतें तो 4 रकतें एक गुनाह की तो 40 रकतें उसने पढ़ी। कहा उसके बाद रफ्ता रफ्ता दूसरे दिन उससे कम 36 हो गई, फिर 32 हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब कहता है कि अब मुझे कोई रकत पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान, देखिए जब आप गुनाह नहीं करते ना तो इससे शैतान को बहुत तकलीफ होती है। हाँ, शैतान को बहुत तकलीफ होती है। जब शैतान आपको कहे फलां गुनाह करो, आप नहीं करते तो शैतान को तकलीफ होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ शैतान को आपकी उस 4 रकतों से होती है। मैंने शान औलिया बयान की, अब ये औलिया अल्लाह का तरीका है जो आपको बता रहा हूँ। वो देते क्या है, ये वो नुस्खा है, ये वो तोहफा है जो आज की इस महफिल में आपकी बारगाह में पेश किया जा रहा है। इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह रूहानियत की दुनिया आबाद होगी, दिल की आंख खुलेगी। जरूरी है कि अगर गुनाह हो जाए, पहले तो मुबाह कामों से भी बचना है। जिस तरह मैंने कहा हराम से बचना आसान काम नहीं है, लोग दावा करते हैं। सबसे पहले अपने अंदर की रूहानी, वो लतीफ़ा रब्बानी नूरानी जो हमारे अंदर मौजूद है, वो रूहानी ताकत, उसको जिंदा करना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, अगर उस दौरान गुनाह हो जाए तो 4 रकतें अदा करनी है। और चौथा अमल क्या है, रात सोने से पहले अपना मुहासबा करना। एक लम्हे का तदब्बुर 60 साल की इबादत से ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। एक लम्हे का तदब्बुर, हर रोज रात सोने से कबल पूरे दिन के आमाल पर गौर करें कि पूरा दिन मैंने क्या किया। पूरा दिन आपने जितने गुनाह किए उन गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद तेरे करम से वो गुनाह नहीं करूँगा। फिर पूरे दिन की नेकियों को याद करें। आज दिन मैंने अपनी वालदा को देखा, मैं मुस्कुराया, मुझे एक हज का सवाब मिला। है अल्लाह, ये नेकी जो मैंने की है ना, अपनी कुव्वत से नहीं की, तेरी तौफीक के बगैर ये नेकी करना नामुमकिन था। मेरे अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे तौफीक अदा फरमाई। आज मैंने कुरान की तिलावत की, या अल्लाह तेरी तौफीक से की, तेरा शुक्र अदा करके तौबा करें। ये 4 अमल हैं। पहला अमल क्या है, सारे कहेंगे तो मजा आएगा, बुरी सोबत से बचना। दूसरा अमल क्या है, क्या मुबाह से भी बचना है, उसका तरीका मैंने बताया। तीसरा काम क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं 4 रका सोल्यूशन, 4 रका सोल्यूशन। ये तीसरा अमल। और चौथा अमल क्या है, मुहासबा करना, अपने टू पॉन्डर ओवर योर स्टेट, कंटेम्पलेशन, ये देखना है कि मैंने आज जितनी नेकियां की हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे नेकियों पर तो तुम्हारी नेकियों में इजाफा करेगा।